اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مینیجرز مسکنسیپشنز سیریز میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک آج ہم لیتے ہیں، اور وہ بہت کرنٹ اس سینس میں سمجھتا ہوں ہو گیا ہے، دیکھتا ہوں سمجھنا یہ نارملی میں اس فکرے سے تھوڑا اختلاف رکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں چونکہ ٹی وی پہ بہت سنائی دیتا ہے، ہر اینکر ہر اینالسٹ اسی سے بات شروع کرتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں میں ایک ایگوئسٹک بات ہے، اس لیے اس سے ذرا پرے ہی رہنا چاہیے۔ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں بہت سے جونیئر مینیجرز میں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک خاص رویہ اپنا لیا ہے جس میں دے ایکٹ ایز اے بگ بردر۔ یہ پتہ نہیں کس نے ان کو بتایا، کب انہوں نے پک کیا، کہاں سے انہوں نے سیکھا، کون سے ان کے سینئر سے جہاں سے انہوں نے یہ بات حاصل کی، لیکن بہرحال یہ ہو رہا ہے۔ اور یہ نہ صرف ہو رہا ہے بلکہ یہ اس کا بہت اظہار بھی کیا جاتا ہے، اور اس پہ ایک طرح سے تھوڑا سا پرائیڈ بھی لیا جاتا ہے، یعنی اس پہ سمجھا جاتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں بیکاز میں یہ ہوں، میں بگ بردر ہوں، لہٰذا میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ میں بات کروں بگ بردرز کی، کیونکہ بگ بردرز کا کانسیپٹ اوریجنلی تو جو بھی تھا وہ ٹی وی سے شروع ہوا، وہ ٹی وی سیریز تھیں، اس میں کچھ اور کانسیپٹ تھا، پھر اس کے بعد کچھ اور کانسیپٹ ہو گیا، پھر جب افریقہ میں یہ پروگرام شروع ہوئے تو وہاں پہ بگ بردر کا کانسیپٹ کچھ اور تھا۔ وہاں پہ بیسکلی بگ بردر واز ریئلی اے ہیلپنگ ہینڈ، اور وہ مختلف جو ایشوز تھے ینگسٹرز کے ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتا تھا ایز اے ناٹ ریئلی این ایلڈر، چونکہ ایلڈر تو پھر ایج میں زیادہ بڑا ہو جاتا ہے نا، بٹ somebody who is slightly older but acts as a big brother۔ سو بگ بردر کا کانسیپٹ تو اصولاً یہ ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ سکھاتا ہے، وہ ساتھ لے کے چلتا ہے، وہ کیئر کرتا ہے، وہ شفقت کرتا ہے۔ یہ جنرلی چیزیں ایسوشیٹڈ ہیں بگ بردرہڈ کے ساتھ ایکچولی۔ لیکن یہاں پہ جب یہ مینجمنٹ میں یہ لفظ جب سے آیا ہے تو اس کے جو سمپٹمز ہیں، جو علامات اس کی آپ کو نظر آتی ہیں ان لوگوں میں جو بگ بردر کا دعویٰ رکھتے ہیں، سب سے پہلی علامت تو ان کی گفتگو میں آتی ہے۔ یعنی وہ خود اگر ان کی عمر 30 سال ہے تو وہ اپنے 26 سالہ کولیگ کو کہتے ہیں بیٹا ذرا یہ یوں کرو، بیٹا ایسے نہ کیا کرو، بیٹا میں نے کتنی دفعہ تمہیں منع کیا اس طرح مت کیا کرو، بیٹا ایسا کرو، وہ ذرا مجھے پانی کا گلاس تو دے دو ذرا۔ یہ ان کی گفتگو میں یہ چیز پہلے تو شروع ہوتی ہے، یعنی وہ جو ان سے 2 سال چھوٹا ہے وہ بھی ان کا بیٹا ہو جاتا ہے، اور جو 4 سال چھوٹا ہے وہ بھی بیٹا ہو جاتا ہے، بعض اوقات 2 سال بڑا جو ہے وہ بھی بیٹا ہو جاتا ہے۔ سو پہلی علامت یہ ہے۔ دوسری علامتیں اس سے زیادہ خطرناک ہیں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ وہ ہر کسی کی ذاتی زندگی میں دخل دینے کی کوشش کرتے ہیں، بیکاز دے آر بگ بردرز، دے ہیو دی رائٹ ٹو نو۔ تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہاں مجھے بتاؤ، اچھا پھر کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ فلاں کیا ہے، ایسے کیا ہے، گھر کدھر ہے، کتنے بچے ہیں، ماں باپ کیا کرتے ہیں، یوں کیا ہے، فلاں ہے۔ بہت ساری تفصیلات وہ اس سے زبردستی جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، پھر ہر معاملے میں اس کے کچھ نہ کچھ رائے بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یوں کر لو، یہ زیادہ بہتر ہے، ایسے کرنا چاہیے، نہیں ابھی تمہیں سمجھ نہیں ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو اس کی ذاتی زندگی میں ان کا عمل دخل خاصا ہو جاتا ہے۔ تیسری علامت جو آپ عام طور سے دیکھتے ہیں اس قسم کے مینیجرز ہیں، میں قماش کا لفظ بولتے رک گیا تھا کہ اس قسم کے جو مینیجرز ہیں ان کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ کام پہ توجہ نہیں دیتے، وہ ریلیشننگ پہ توجہ دیتے ہیں، اور ان کا دعویٰ بھی یہی ہوتا ہے کہ میں تو ساتھ لے کے چلتا ہوں لوگوں کو، میں ان کو ہر طرح سے، میرا جاب ہے جناب، میری ذمہ داری ہے، میرا فرض ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا، ان کو ہر لحاظ سے، ہر سرد گرم سے بچانا میرا فرض ہے، اور سکھانے کا ذکر کہیں نہیں کرتے کہ ان کو کچھ سکھانا بھی میرا فرض ہے، یا ان کی مدد کرنا سکسیسفل ہونے کے لیے یہ بھی میرا فرض ہے، اس کا ذکر نہیں ہوتا، بس پروٹیکشن کا اور اوور پروٹیکشن کا اور گفتگو کا ذکر بہت رہتا ہے۔ تو یہ ان کا تیسری ان کی علامت ہے کہ وہ بہت اوورلی پروٹیکٹیو ہوں گے، اور نہ وہ کرٹیسزم خود کریں گے ان کے اوپر کبھی، ان کو یعنی کوئی ایسا فیڈ بیک نہیں دیں گے جو کنسٹرکٹیو ہو، جس سے کوئی امپروومنٹ آ سکتی ہو، نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ اگر کوئی اور بھی کوئی اس قسم کی بات کرے گا تو وہ جناب بالکل دے ول کم ان دا فرنٹ، اور اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اس شخص کو بھی اور اس بات کو بھی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تیسری ان کی علامت ہے۔ اور چوتھی علامت ان کی یہ ہے کہ وہ پھر کلیکٹیولی
ایک کمپلیننگ رویے کے طور پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ یہ گفتگو کرتے ہیں بیٹھ کے تو پھر وہ نارملی سب لوگ ایک ہی طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ ہاں بڑا مسئلہ ہے اس کمپنی میں، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ فلانا جو سینئر مینیجر ہے وہ تو بہت ہی عجیب آدمی ہے، سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا ہے کسی سے، اتنی بھی کیا مصیبت ہے جی، کام کرنے آتے ہیں، فیملی ہے جی، کہتے ہیں جی وی آر اے فیملی، کدھر سے ہیں جی ہم وی آر اے فیملی، کوئی ہماری حرکت فیملی والی نہیں ہے، ایک دوسرے کی جان کو ہم آ جاتے ہیں جب آنا ہوتا ہے، تو یہ کون سی فیملی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک کامن کلیکٹیو کمپلینٹ سینٹر کھل جاتا ہے، اور یہ بھی ایک بگ بردرہڈ کی نشانی ہے جو چل رہی ہے۔ اور آخری 5ویں علامت یہ ہے کہ ان کے رزلٹس میڈیوکر ہی رہتے ہیں، ایٹ بیسٹ ایوریج، میڈیوکر، کبھی اس سے زیادہ آگے نہیں نکلتے، یعنی کچھ اچیو کر لیا، کچھ نہیں کیا، جو نہیں کیا اس کے لیے بہت ریزنز ہیں، جو کر لیا وہ بس ہو گیا، اس پہ کچھ دعوے ہو سکتے ہیں لیکن کوئی کانکریٹ بات نہیں ہوتی۔ اگر کوئی پوچھ لے کہ یہ کیسے کیا ہے ذرا بتا دیجئے، کیا آپ نے اسٹریٹجی اختیار کی، کیا آپ نے پلاننگ کی، کس طرح ایکسیکیوٹ کیا، کچھ پتہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے پیچھے واقعی ایسی چیزیں نہیں ہوں گی۔ ہاں تھوڑی مشقت شاید بڑھا دی ہوگی یا کچھ اور ایلیمنٹ بڑھا دیا ہوگا جس سے ہو گیا ہوگا۔ اب یہ معاملہ ہے دیکھیے، اور یہ بہت اس لحاظ سے نامناسب ہو گیا ہے کہ مینیجرز سم ہاؤ اس فریم آف مائنڈ میں اپنے آپ کو بہت کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں، اور نہایت ہی تیزی سے اس موڈ میں، یعنی اس فریم آف مائنڈ میں چلے جا رہے ہیں، اور وہ یہ بات بالکل انٹرویو میں کھلے عام کہتے ہیں کہ جی میرا طریقہ کار، تو جب آپ سے پوچھیں کہ آپ کا مینجمنٹ کا سٹائل جنرلی کیا ہے تو اس کا جواب یوزولی یہی آئے گا کہ جی میں تو لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہوں، میں ان کو پروٹیکٹ کرتا ہوں، آئی ورک لائک اے بگ بردر۔ کچھ لوگ تو یعنی بگ بردر کا نام بھی لے لیتے ہیں، کچھ نام نہیں اگر لیتے، علامات یہی بتاتے ہیں جو بگ بردر کی ہوتی ہیں۔ دیکھیے میرے خیال میں اب تک یہ بات خاصی حد تک کلیئر ہو گئی ہوگی میری گفتگو سے کہ بگ بردر ہونا کوئی کمال نہیں ہے، ایک جاب ہے، اور اس جاب کے مختلف لیئرز ہیں، اس کی ٹیئرز ہیں اس کی مختلف، ہر شخص کے ذمے ایک کام ہے، اور بہتر یہی ہے کہ ہر شخص اپنے ذمے کا کام کرے، اپنے حصے کا کام کرے، تاکہ کلیکٹیولی وہ کام پورا ہو جائے۔ جو مینیجر ہے اس کے کام بنیادی طور پر تو وہی 4 ہیں جو کارڈنل کہلاتے ہیں ہمیشہ سے، کہ اسے آرگنائز کرنا ہے، اسے پلان کرنا ہے، پھر اسے ریسورسز کو آرگنائز کرنا ہے، ان ریسورسز میں مٹیریل بھی ہیں، ہیومنز بھی ہیں، سب کچھ ہیں، ٹائم بھی ہے۔ تو یہ 3 میجر ریسورسز جو اس کے ہاتھ میں ہیں، ٹائم، اس کی ٹیم اور مٹیریلز، اس سے اس نے آرگنائز کرنا ہے بیسٹ پاسبل ریزلٹس کے لیے، پھر اس کے بعد اس نے ایکسیکیوشن کرنی ہے، اور ایکسیکیوشن کو اس نے کنٹرولڈ ایکسیکیوشن کرنی ہے کہ چیزیں ایک اسی لائن میں چلیں جس میں پلانڈ ہے، اور فائنلی اس نے مانیٹرنگ کرنی ہے مستقل کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، کوئی پلان اگر ایفیکٹولی رزلٹ نہیں دے رہا تو اس پلان کو ریڈو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ٹویک کرنے کی ضرورت ہے، کچھ چینجز چاہیے، وٹ ایور، یہ تو اس کے کارڈنل کام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایز اے کوچ کام کرنا ہے، جو آج کل بہت بات ہوتی ہے، اس نے اپنے لوگوں کو سکھانا ہے آن دا جاب، دفتر میں بٹھا کر تقریریں نہیں کرنی، اس نے اپنے لوگوں کو آن دا جاب سکھانا ہے، ان کو ان کے سکلز کو امپروو کرنا ہے، کیونکہ کوچنگ ہوتی ہی سکلز کے لیے، جبکہ ہمارے مینیجرز کاؤنسلنگ کرتے ہیں، یعنی بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں، اس کا بیہیویئر ٹھیک کروانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس بیچارے کا بیہیویئر تو کوئی اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اصل مسئلہ تو اس کے سکلز ہیں کہ اس کے سکلز اچھے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ رزلٹ نہیں لا پاتا۔ تو اس کو اگر کوچ کریں تو اس کے سکلز اچھے ہو جائیں گے اور وہ کامیاب ہو جائے گا، تو وہ نہیں کرتے، اس کی بجائے اس کی کاؤنسلنگ کرتے رہتے ہیں، which is another sad story actually۔ سو یہ نقصان ہیں جو ہو رہے ہیں، یعنی جو لوگ لوور لیول پہ ہیں، لوور سے مراد ہے جو جونیئر لیول پہ ہیں، وہ ڈیولپ نہیں ہو رہے، صرف اس وجہ سے کہ ان کے مینیجرز نے ان کو ڈیولپ کرنے کی بجائے، ان کو کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دینے کی بجائے، جو کام وہ اچھے کر رہے ہیں ان کو ری انفورس کریں پازیٹیولی، جو اچھے نہیں کر رہے اس پہ ان کو نیگیٹو فیڈ بیک دیں اور ان کو بہتر کروائیں، وہ یہ کام نہیں کر رہے۔ وہ ہر کسی کو ایک بردرہڈ کے چکر میں انہوں نے لے کے چلنا شروع کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے نہ وہ خود سکھا رہے ہیں نہ لوگ خود سیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ دونوں کام ہونے چاہیے۔
ایک ایسا انوائرمنٹ ہونا چاہیے، مینیجر کی طرف سے ایک پریشر ہونا چاہیے کہ لوگ خود بھی سیکھیں، اور پھر اس کی طرف سے یہ فیسیلیٹیشن بھی ہونی چاہیے کہ وہ سکھائے. دونوں چیزیں ہونی چاہیے، دونوں نہیں ہو پا رہی ہیں. اور بگ بردرہڈ کے قصے میں سارا کچھ گم ہو گیا ہے اور بہت نقصان ہو رہا ہے. باٹم لائن یہ ہے، اس میں نقصان مینیجر کا بھی ہے، نقصان اس کی ٹیم کا بھی ہے. اور وہ سب لوگ جو اس پروسیس میں شامل ہیں وہ کچھ سالوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد بہت حد تک ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے اور ہو رہے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں بہت سے مڈل مینیجرز ایسے ہیں جن کو آلریڈی 20-25 سال ہو چکے ہیں کام کرتے ہوئے، اور ابھی تک وہ کوئی خاص کچھ اپنے لیے کچھ نہیں کر پائے ہیں، کوئی خاص کمال بھی نہیں کر پائے ہیں، اور ایک ہی پوزیشن پہ کئی سال تھے جسٹ ہاپنگ اراؤنڈ. دیکھیے وین یو ریچ دا ٹاپ، پھر اس کے بعد آپ ہاپ اراؤنڈ کر لیں تو بہت بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، چونکہ آپ اس کے علاوہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی مزید گرو نہیں کر سکتے. یو ہیو ریچ دا ٹاپ آلریڈی. تو اس کے بعد آپ کمپنی بدل بھی لیں، ایک ہی پوزیشن پہ جائیں گے نا، اس سے آگے تو نہیں جائیں گے. ہاں خدا نخواستہ اس سے کم چلے جائیں شاید کہیں، لیکن ادروائز تو ایک ہی پوزیشن پہ جائیں گے. لیکن ایک مڈل مینیجر کے لیے اگر 3, 4, 5, 6 جگہیں ایسے ہی چل رہی ہیں کہ وہ ایک ہی پوزیشن پہ 6 کمپنیاں بدل لیتا ہے، وہ خطرناک بات ہے. 1, 2 فائن، اوکے، 2, 1 کی حد تک تو مناسب ہے، اس سے زیادہ مناسب نہیں ہے. اس سے زیادہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب کہیں پہ دے آر گیٹنگ اسٹک، یو نو، اینڈ دیر آر اے لاٹ آف پیپل ہو آر اسٹک آلریڈی اینڈ دے آر ناٹ ہیپی اینڈ دے کی ناٹ بی ہیپی بیکاز دے وین دے لک ایٹ دے فیوچر تو بہت اچھا ان کو پرومزنگ فیوچر نظر نہیں آتا، وچ از اے ٹروتھ. اور اب یہ ٹروتھ جب 25 سال کے بعد سمجھ آتی ہے، 20 سال کے بعد، تو اس وقت اے لاٹ آف ٹائم ہیز آلریڈی گون بائی. دیکھیے جی آج کل جو بہت بڑا ایک معاملہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر پوزیشن پہ ایج بریکٹ چھوٹی سے چھوٹی ہو رہی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کسی وقت میں تو مارکیٹنگ مینیجر اول تو بنتا ہی نہیں تھا، کوئی ایک آدھ کوئی بنتا تھا خوش قسمت، تو وہ جا کے 55 سال کی عمر میں بنتا تھا. تو اب تو آپ کے انڈر 40 ہیں مارکیٹنگ مینیجر، انڈر 40. ڈائریکٹر مارکیٹنگ جو ہیں وہ 40 ارلی 40s میں ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے لوگ 40s میں CEO ہو رہے ہیں. سو ہر پوزیشن کی، سینئر پوزیشن کی ایج بریکٹ کم ہو رہی ہے. تو اس صورتحال میں یہ جو قصہ شروع ہو گیا ہے بردرہڈ کا، یہ بہت ہی نقصان دہ ہے، کیونکہ اس سے ہر کسی کا کریئر ڈیریل ہو رہا ہے اور مزید ہو جائے گا. اس پہ بہت سیریسلی غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کو چھوڑ کے ایک ٹپیکل ٹرو پروفیشنل ایٹیٹیوڈ اپنانا چاہیے. پھر پروفیشنل کی بات آتی ہے، یعنی آپ کام پہ توجہ دیجیے، لوگوں کی ڈیولپمنٹ پہ توجہ دیجیے، اسٹریٹجی پہ توجہ دیجیے، ایکسیکیوشن پہ توجہ دیجیے، آرگنائز کیجیے چیزوں کو اور ان کو مانیٹر کیجیے کہ وہ ٹھیک سے ایکسیکیوٹ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، اور لوگوں کو سکسیزفل بنائیے تاکہ آپ سکسیزفل ہوں. اگر آپ سکسیزفل ہوتے جائیں گے اور یہ ٹیکنیک آپ کی پکی ہو جائے گی تو ہر جگہ آپ سکسیزفل ہو جائیں گے. جہاں بھی جائیں گے سکسیزفل ہوں گے، پھر آپ کو بہت جگہ ہاپ اراؤنڈ کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی. پھر آپ کریں گے بھی تو کسی وجہ سے کریں گے، مے بی یو گیٹ اے ویری بیٹر ویری ہائر لیول آف کمپنسیشن وچ از فائن. مل جاتی ہے، اب تشریف لے جائیے، کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر، بٹ بیسک اپنی ٹھیک کر لیجیے. تو میری درخواست ہے ان تمام مینیجر سے، خاص طور پہ جونیئر مینیجر سے اور مڈل مینیجر سے جو ابھی سے بگ بردر بن گئے ہیں، اور یہ زیادہ اس لیئر میں دیکھتا ہوں وہ بن گئے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ اس کو ریویو کر لیں فوری طور پہ اور اپنے آپ کو اس سے نکال لیں. یہ اچھی بات نہیں ہے، کوئی احسن کام نہیں ہے، یہ کوئی بہت اعلیٰ کام نہیں ہو رہا، یہ نقصان دہ ہے ان کے لیے، ان کی ٹیم کے لیے اور اوور آل کارپوریٹ کے لیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.